बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, मेरा चैनल पे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है उन लोगों से जो कहते हैं इस्तिखारा करवाना है, इस्तिखारा करवाना है। तो मैंने आज सोचा नाज़रीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वीडियो इस्तिखारे पर बना ही डालूं। नाज़रीन, मैं 5 वीडियो बनाने जा रहा हूं इस्तिखारा पे, जिनमें मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको आसान तरीन तरीका बताऊं, जो इस्तिखारा का सबसे आसान तरीका है और आधे घंटे में रिज़ल्ट आपके सामने, आधे घंटे में। तो और इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए, और वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा से। तो मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन की खिदमत में आज ये तरीका पेश कर ही दूं, क्योंकि मुझे नहीं यकीन कि आज तक किसी यूट्यूब पर किसी ने ये तरीका बताया है। इतना खूबसूरत तरीका है नाज़रीन। तो आज जो इस्तिखारा का मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, अब मेरी गुजारिश है कि जो सीरियस मेरे नाज़रीन हैं, जो वाकई इस्तिखारा करने में सीरियस हैं, वो बटन दबाने वाले नहीं है कि टच बटन दबाया और काम हो गया, जो वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते हैं, जानते हैं और हिकमतों को समझते हैं, ये अमल में पेश करने जा रहा हूँ। आधे घंटे में नतीजा आपके सामने, और नतीजा भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा से, और नतीजा भी ऐसा होगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो इस्तिखारा कीजिए, कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, वीज़े के लिए पेपर देना चाह रहे हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह। दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों ऐसे मामलात आते हैं जहाँ पर डिसीजन लेना होता है, फ़ैसले लेने होते हैं, और इंसान का दिमाग इतना काम नहीं करता कि वो बाद की चीज़ों को सोच सके। तो हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछना होता है कि भाई अल्लाह जी, आप तो जानते हैं, आपके पास तो लोहे महफूज है, किताब है, आप सब जानते हैं, मैं ये काम करने का इरादा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ऐ मेरे मौला करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी, मेरी मदद फरमा दीजिए कि मैं ये काम करूँ कि ना। इतनी सी बात है। तो वो लोग जो इस मामले में इस्तिखारा करने में सीरियस हैं, वो बैठे रहें, मेरी वीडियो को देखें आगे से, और जो नॉन सीरियस हैं, जो टिकटॉकर हैं, वो प्लीज़ उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना टाइम भी ना ज़ाया करें और अपना टाइम ना ही ज़ाया करें। तवज्जो फरमाइए, कॉपी पेन पास रख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेने को तैयार हो जाइए। प्रोसेस बड़ा खूबसूरत है, इंतहाई इतना खूबसूरत है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये आज तक किसी ने आपको बताया क्यों नहीं इस्तिखारा करने का। पहले मैंने आपको बताया कि मैं 5 वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस्तिखारा की, जिनमें से ये वीडियो नंबर 1 पहली नंबर है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ आसान तरीक़ा से। नाज़रीन, आधे घंटे का अमल है, कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। 1 सेकंड भी आगे अगर आपने कर दी तो आप सब कुछ भूल जाएंगे और मुझसे पूछना शुरू कर देंगे, वहाँ क्या लिखना था। तो मैं किसी को किसी बात का जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि मैं बड़ी डिटेल में बताता हूँ। आई नो माई सेल्फ कि मैं बड़ी डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। आप सुनिए नाज़रीन, पहले मैं आपको एक रेफरेंस बताऊँ। इस्तिखारा है अल्लाह की मंशा से, लेकिन पहली बात करें कुरान पाक से। कुरान पाक में क्या है? आ जाइए सूरा अस-सफ़ात। सूरा अस-सफ़ात जो कि कुरान पाक की 37 नंबर सूरत है। अब उसकी आयत खोल लीजिए। कौन सी आयत? ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ये इस्तिखारा नहीं है। आयत नंबर 141 141। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गांव छोड़ने के लिए कश्ती में बैठ गए, आंधी आ गई, बारिश आ गई, तूफ़ान आ गया, कश्ती डूबने वाली हो गई, तो वहाँ पर कश्ती में जो है वो ऐलान हो गया जी कि कोई बंदा है जिसकी वजह से ये कश्ती डूबने वाली है, वो खुद ही बता दे। तो क्या हुआ कि इस्तिखारा किया गया। कैसे किया गया? कुरा डाला गया, कुरा डाला गया कि किसका नाम निकलता है, और वो नाम जो है तीनों बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सूरह सफ़ात की आयत नंबर 37 यानी आयत नंबर 141 41, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उस वक्त कुरा डाला तो उन्होंने ज़िक उठाई, यानी नुकसान उठाया कि उनको गिराना पड़ गया समुंदर में। तो कश्ती वालों ने फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में फेंक दिया। मछली को हुक्म हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले और पेट में रख। इसको मतलब यह है कि सिर्फ पेट में रखना है अमानत के तौर पे। तो मछली जल्दी जल्दी आई। अब ये आपको बताएं कि कुरान पाक में है, 3 बार कुरा डाला गया। अब बात ये नहीं है कि हमें भी कुरा डालना चाहिए, लेकिन
ہم اس معاملے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے غلط کیا، قرآن نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ انہوں نے قرآن ڈالا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ غور سے سن لیجیے۔ آپ نے ایک پیپر لینا ہے، فار ایگزامپل جو ایک کاپی کا ورقہ ہوتا ہے نا، کاپی کا ورقہ، اس کے آپ نے 3 حصے بنانے ہیں، ٹھیک ہے جی، 3 حصے، اور 3 اور بنانے ہیں، یعنی آپ کے پاس 6 حصے ہو جائیں گے کاپی کے ورقے کے، یا A4 پیپر لیجئے، کوئی بھی پیپر لے لیجئے، ٹھیک ہے، اس کے آپ نے 6 حصے بنانے ہیں پیپر کے۔ ان کے اوپر آپ نے اب کیا لکھنا ہے، یہ اسکرین پر لفظ آنے لگے ہیں، غور سے سن لیجئے، اسکرین پہ لفظ آنے لگے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اب غور سے سن لیجئے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے ان 6 جو پیپر کے ٹکڑے ہیں ان کے اوپر آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ اسکرین پہ لفظ آیا ہوا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، ایسے ہی لکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلانی بن فلانا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو باقی تو آپ کو ساری سمجھ آ گئی کہ کیا لکھنا ہے، لیکن جو آگے لفظ جو پیلے میں لکھے ہوئے ہیں، پیلے میں، ٹھیک ہے جی، باقی میں کر دوں گا پوری اسکرین کالی اور ان الفاظ کو کر دوں گا پیلا، لی فلانے بن فلانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ میں یہ مطلب اللہ رب العزت سے میں خیر مانگ رہا ہوں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، جاننا چاہ رہا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے کہ اس بندے کا نام، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس کا نام عمران ہے، اس کی والدہ کا نام فار ایگزامپل ساجدہ ہے، آپ نے اس کے لیے استخارہ کرنا ہے کہ وہ بیرون ملک جائے یا نہ جائے، اس کو ویزا ملے گا کہ نہیں، وہ اس کالج میں ایڈمیشن لے کہ نہیں، وہ اس کا رشتہ ہم نے کرنا ہے کریں کہ نہیں، جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار کرنا چاہ رہا ہے کریں کہ نہیں۔ بندے کا نام عمران ہے، والدہ کا نام ساجدہ ہے، تو آپ نے اس کو پتہ ہے کیسے لکھنا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ فلاں بن فلانا، آپ نے اس کو ہٹانا ہے، آپ نے اب ایسے لکھنا ہے، آپ کے نام تو آپ کو معلوم ہے اور والدہ کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے، لڑکی کا کر رہے ہیں تو ایسے ہی کرنا ہے، لیکن نام سے پہلے لام لگانا ہے صرف۔ فار ایگزامپل نام عمران ہے تو لی عمران کرنا ہے، لے عمران، لام کا عربی میں مطلب ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے کرنا ہے، اور والدہ کا نام اگر ساجدہ ہے تو بن ساجدہ۔ فار ایگزامپل اب اگر عمران جن کی والدہ کا نام ساجدہ ہے، اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ ایسے لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لعمران بن ساجدہ، بس یہ آپ نے 6 ورقوں پر لکھ لینا ہے۔ آپ کا نام جو بھی ہے، اب آپ نے یہ عمران کی جگہ پر اپنا نام لکھ لینا ہے، صرف اس سے پہلے لام لگا دینا ہے۔ میرا نام شاہد ہے تو میں لی شاہد، یعنی شین سے پہلے لام لگا دوں گا، ٹھیک ہے جی، فار ایگزامپل بتا دیا جی۔ احمد ہے تو لے، لام الف لا، لے احمد، ایسے کر دینا ہے۔ اور بھی اس طریقے سے جو بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا للہ، للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ اب آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو 6 ہے نا کاغذ، ان پہ آپ نے یہ لکھ دیا، یہ کلمات لکھ دیے، نام بھی لکھ دیے۔ اب ان کو پیک کریں، ان کو پیک کرنے کے بعد جو لاسٹ پیکنگ آپ نے رکھنی ہے نا، اس پیکنگ کے اوپر آپ نے 3 پہ لکھنا ہے افعل، الف فے عین لام، افعل، ٹھیک ہے، اور 3 پہ لکھنا ہے لا تفعل، لا تفعل۔ اب افعل کا کیا مطلب ہے، لا تفعل کا مطلب کیا ہے، 3 پہ لکھنا ہے افعل یعنی یہ کام کرو، اور لا تفعل کا مطلب کیا ہے کہ یہ مت کرو کام۔ اب آپ نے وہ نام لکھ کے اب ان کو پیک کر دیں ٹھیک طریقے سے، اور ایک اور تہ لگا دیں، ٹھیک ہے جی۔ لگانے کے بعد اب آپ کے پاس 6 بن گئے، ان 6 کو مکس کر دیں آپ۔ اب آپ کو نہیں پتہ کہ کون سی 3 افعل ہیں، کون سی 3 لا افعل ہیں۔ اب آپ غور سے سن لیجئے، آپ کے پاس 6 آ گئے، یہ آپ نے ریڈی کر لی۔ اب آپ نے 2 رکعت، یعنی مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نماز استخارہ ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت سے مراد ہے کہ نماز استخارہ ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ الفاتحہ شریف یعنی الحمد شریف کے بعد
آپ چاہیں تو 10 بار سورہ الکوثر پڑھ لیجئے، اور دوسری رکعت میں جب آپ دوبارہ کھڑے ہوں قیام میں سجدے کے بعد تو سورہ الفاتحہ کے بعد آپ 10 بار سورہ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ اب آپ نے یہ کام کر لیا، اب آپ سلام پھیر لیجئے، سلام پھیر کے آپ کی 2 رکعت نماز نفل استخارہ ہو گئی۔ اب آپ نے بیٹھے بیٹھے مصلی پر ہی 100 بار یہ کلمات ادا کرنے ہیں، 100 بار۔ کیا استعمال کرنے ہیں؟ یہ اسکرین پہ لفظ آنے لگے ہیں، پڑھ لیجئے جی، یہ یاد کر لیجئے۔ یہ اسکرین پہ جو لفظ لکھے ہیں وہ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ۔ یہ آپ نے سجدے میں 100 بار پڑھنا ہے، سجدے میں سر رکھ کر 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ تھک گئی ہیں سجدے میں 100 بار یہ پڑھنے سے تو آپ چاہیں تو سر اٹھا کر 33 بار پڑھیں، پھر سر اٹھا لیں، پھر 33 بار پڑھیں، سر اٹھا لیں، پھر 33 بار، لیکن سجدے میں یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب سجدے سے سر اٹھا کر ایک بار آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں، ایک بار، ٹھیک ہے جی۔ میں اسکرین پر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں دینے جا رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اتنا کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا۔ ویسے تو آپ کو ساری سمجھ آ جاتی ہیں موبائلوں کی، کیسے کیا کیا کرنا ہے، ان کی سمجھ نہیں آتی قرآنی اعمال کی۔ آپ سنیں، اب آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا پڑھنی ہے، اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھیے، اللہم اغفر لی واختر لی فی جمیع اموری فی یسر منک و عافیہ۔ یہ اب ایسا کرے کہ 6 میں سے 3 اٹھائیے، وہ جو کاغذ ہیں کوئی بھی 3 سے اٹھائیے، مکس کی ہوئے نا آپ نے، 3 اٹھائیے۔ اب دیکھیں اگر تینوں پر لکھا ہوا ہے نا افعل، جیسے ہی آپ کھولیں گے تو لکھا ہوگا افعل، افعل تینوں کا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ کے لیے ٹھیک ہے تینوں پہ۔ اگر آپ نے 3 پردے اٹھائے ہیں، لکھا ہوا ہے لا تفعل، لا تفعل، تو اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب فار ایگزامپل کیا ہو گیا کہ 2 پہ آ گیا جو ہے وہ افعل، اور 1 پہ آ گیا لا تفعل، تو یہ اس طرف ہی مطلب یہ ہے کہ اشارہ کرتا ہے کہ بہتر ہے کہ کر لیا جائے، بہتر ہے کہ کر لیا جائے۔ لیکن what I would like to advise you کہ آپ 3 بار یہ کریں، یہ جو ہے نا اسی بات، باقی آپ دوبارہ آپ نے کر لیا سارا، دوبارہ نہ نماز استخارہ پڑھنی ہے نہ دعا کرنی ہے، 3 بار آپ نے پیپر اٹھائے، وہ رزلٹ لکھ لے، پھر مکس کریں دوبارہ ان کو پیک کر کے، پھر 3 اٹھائیں، پھر یہ دیکھیں مکس کر کے پھر دوبارہ پھینک دیں، پھر 6 میں سے 3 اٹھائیں۔ اب دیکھیں، آپ یقین کریں کہ اگر آپ کو تینوں بار جو رزلٹ ملا وہی رزلٹ اصلی ہے، وہی رزلٹ اصلی ہے۔ اور اب آپ بسم اللہ کر کے یہ کیجئے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ میں تمام اسکرین پہ یہ کر دوں، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔